السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اسرائیل اور فلسطین کے مابین جو یہودیوں کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آخر یہودی مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں؟ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ آ رہی ہوں حبیبہ نے کچن میں سحری کے برتن رکھتے ہوئے کہا۔ حبیبہ نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا گیا، حبیبہ سنو، فوراً ہسپتال پہنچو۔ سب خیریت تو ہے؟ حبیبہ نے کہا۔ نہیں، کچھ خیریت نہیں۔ ابھی ان یہودیوں نے بیت المقدس میں مسلمانوں پر فائرنگ کی ہے۔ کئی مسلمان بچے، خواتین شدید زخمی ہیں۔ تم بس ہسپتال پہنچو۔ فوراً میں بس نکلتی ہوں۔ ڈاکٹر حبیبہ نے برتنوں کو کچن میں ایسے ہی چھوڑا۔ بچے سو رہے تھے۔ سب سے بڑی بچی جو 12 سال کی تھی اس کو پیار کیا اور سمجھایا، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اور ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ ڈاکٹر حبیبہ جب ہسپتال پہنچی تو ہر طرف قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ مسلمان بچے، مرد، خواتین سبھی اسرائیلی یہودیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ کئی ان میں جام شہادت نوش کر چکے تھے اور کئی شدید زخمی بھی تھے۔ یا اللہ رحم! ڈاکٹر حبیبہ کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے۔ فوراً ہی ڈاکٹر حبیبہ نے اپنا ہسپتال کا لباس پہنا اور آپریشن تھیٹر میں چلی گئیں۔ 4 گھنٹے کے مسلسل آپریشنز کے بعد جب وہ باہر نکلیں تو معلوم چلا کہ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے بھی کر دیا ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما! ڈاکٹر حبیبہ نے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کہا۔ 3 دن ہو چکے تھے ڈاکٹر حبیبہ کو ہسپتال میں۔ اب آنکھیں نیند اور تھکن سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ ڈاکٹر ہاجرہ نے کہا، میرا خیال ہے اب تمہیں گھر جا کر آرام کر لینا چاہیے، چند گھنٹوں کی نیند لے کر واپس آ جانا۔ ویسے بھی ہمارے پاس ڈاکٹر بہت کم ہیں، اگر ڈاکٹر بھی بیمار ہو گئے تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن ان مسلمان بہن بھائیوں کو کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ ڈاکٹر حبیبہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ کر رو پڑیں۔ ارے سنبھالو خود کو حبیبہ، تم بھی بیمار پڑ گئی تو انہیں کون دیکھے گا؟ ڈاکٹر ہاجرہ نے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر حبیبہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر آ گئی۔ مما، 3 دنوں میں تو ان یہودیوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں ہم مسلمانوں پر ظلم؟ ہمارے بابا کو بھی انہی یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ احسن کا تذکرہ کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتا ہے۔ چند سال قبل یہودی فوجیوں کی فائرنگ سے احسن بھی بیت المقدس میں شہید ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر حبیبہ نے اپنی آنسوؤں کو روکتے ہوئے ماریہ کو گلے لگاتے ہوئے پیار کیا۔ ماریہ بیٹا، انہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد ہے۔ اس حسد کی آگ میں یہ 1400 سال سے جل رہے ہیں، اور اب یہ ہم مسلمانوں سے انتقام لے رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد کیوں؟ ماریہ کا اگلا سوال بھی تیار ہی تھا۔ میں 3 دن سے سو نہیں پائی ہوں بیٹا، کیا کچھ آرام کر لوں؟ پھر تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب دوں گی۔ حبیبہ نے ماریہ کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی بہترین ہے مما۔ تھکن اور احسن کے تذکرے نے حبیبہ کی ماضی کی کئی یادیں تازہ کر دی تھیں۔ انہی خیالات میں گم نہ جانے کب حبیبہ کی آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی اذان کے وقت ماریہ نے حبیبہ کو جگایا کہ روزہ افطار کر لیں۔ کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنے کے بعد حبیبہ نے مغرب کی نماز ادا کی اور بچوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے ماریہ نے اپنا سوال دہرایا، مما، یہ یہودی مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں؟ ہاں بیٹا، انہیں یہ حسد ہے، نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گئی؟
ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانیاں توریت میں بیان کی گئی ہیں یہ اسے جانتے ہیں۔ ان نشانیوں کے بارے میں تم سنہری شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پڑھو گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے ان یہودیوں کے بارے میں بیان کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ ان کے ظلم و ستم سے تو اللہ کے پیارے انبیاء بھی محفوظ نہیں رہے۔ حسد کی آگ میں یہ اس قدر جلے کہ انہوں نے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ یہودی حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ باقی باتیں پھر ہوں گی، مجھے پھر اسپتال پہنچنا ہے، میری ضرورت وہاں زیادہ ہے میرے بچوں، وہاں ہمارے مسلمان بھائی بہن زخمی ہیں۔ مما کیا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ 7 سالہ سعد نے کہا تو حبیبہ نے ماتھا چوم لیا۔ ناظرین کرام، آپ کو اس واقعے سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں۔ اگر آپ ہماری اس گفتگو سے اور اس واقعے سے متاثر ہوئے ہوں تو اس واقعے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔